سنت کے معاملے میں اہل تشیع اور اہل سنت میں کوئی ایک اختلاف بھی نہیں، نہ سورس میں، نہ اعمال میں، نہ اصول میں۔ وہ تاریخ ہے جس کو آپ حدیث کہتے ہیں۔ تاریخ کے معاملے میں دونوں کے درمیان زمین آسمان کے اختلافات، سنت اور قرآن میں کوئی اختلاف۔ اہل تشیع کے بھی جو 4 بڑے علماء ہیں، جو تاریخ میں ان کے بڑے لوگ ہوئے ہیں، جیسے ہم اپنی تاریخ میں سے 4 بڑے لوگ اٹھائیں تو بالکل اسی طرح اگر آپ اٹھا لیں تو وہ قرآن مجید کے بارے میں اس طرح کی کسی لغویت کی تائید نہیں کرتے جو آپ عام طور پہ سنتے ہیں کہ اس کے کوئی 10 پارے کوئی کھا گیا تھا، یا یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا۔ یہ ان کے ہاں اخباری لوگوں کی آراء ہے، ان کے بڑے اہل علم یہ بات نہیں کہتے۔ اسی طرح سنت کے معاملے میں خود میں نے جب تحقیق کر کے سنت کی فہرست ترتیب دی ہے، میری کتاب میزان کے دوسرے صفحے پر وہ فہرست موجود ہے، مجھے کوئی ایک اختلاف بھی نہیں ملا دونوں۔ یہ اختلافات تاریخ میں ہے، وہی تاریخ جس کا قصیدہ یہ ابھی پڑھ رہے تھے۔ جو وہ سر سوال ہی ہو جائے، یہ سب کا سوال پورا جو وہ حدیث ہے جس میں کتاب اور میری سنت اور کتاب اور میری اہل بیت، جو سنت والی روایت ہے وہ زیادہ مضبوط ہے یا جو کتاب اور اہل بیت والی؟ سنت والی کوئی روایت ہے ہی نہیں۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ یہ تو پھر آپ تاریخ کی مثال دے رہے ہیں نا۔ وہ تو ہم راوی سے دیکھ رہے ہیں نا، تو سنت کی لوگ کہہ رہا حدیث سے نہیں، اس میں اہل بیت ہی صحیح، اہل بیت سے جی بالکل صحیح۔ وہ اس میں روایت کے لحاظ سے دیکھا جائے، تاریخی روایت نہیں، رسول اللہ نے ایک موقع پر ایک گفتگو کی ہے، اس میں اہل بیت ہی ہے، اس میں سنت ہو ہی نہیں سکتا۔ رسول اللہ ہمارے لیے فیصلہ کرنے کی چیز کون سی چھوڑ کر گئے ہیں؟ وہ صرف قرآن ہے، اور یہ بات خود قرآن نے بیان کر دی ہے، اس میں بھی کسی روایت سے آپ کو استشہاد کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن نے خود بیان کیا ہے کہ قرآن ہے لِیَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ فِی مَا اخْتَلَفُوا فِیہ۔ یہ سورہ بقرہ میں قرآن کا اپنا بیان ہے کہ یہ کتاب ہے جو اصل میں اس لیے دی گئی ہے تاکہ اختلافات کا فیصلہ کر دیا کرے۔ تو اس لیے یہ ساری جتنی چیزیں ہیں یہ تاریخ سے متعلق ہیں، یعنی رسول اللہ نے فلاں موقع پر کیا کہا تھا، اس کا مطلب بھی سمجھ لیجئے کیا تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا اس موقع کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ وہ پوری روایت لوگ بیان نہیں کرتے، اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا، بلکہ دانتوں سے پکڑے رکھنا، یہی تمہیں گمراہی سے بچانے والی ہے۔ یہ پہلا حصہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا اور دوسری چیز، اپنے اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کے بارے میں تمہیں خدا یاد دلاتا ہوں۔ اس میں نہ یہ الفاظ ہیں کہ انہیں مضبوطی سے پکڑے رکھنا، نہ یہ الفاظ ہیں کہ یہ گمراہی سے بچائیں گے، ان کے بارے میں تمہیں خدا یاد دلاتا ہوں۔ اذکرکم فی اہل بیتی، یہ الفاظ ہیں۔ یہ اہل بیت رسول اللہ کی ازواج مطہرات ہیں، ان کے لیے نکاح ممنوع کر دیا گیا تھا، ان کے لیے لازم تھا کہ وہ حضوری کے ساتھ وابستہ رہ کر، اب 80 سال کی عمر بھی ہوتی ہے تو زندگی گزاریں۔ چنانچہ امت کو تلقین کی گئی کہ تمہاری مائیں ہیں، ان کے بارے میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کہ خدا خوفی کرنا اور ان کی ذمہ داریاں پوری کرنا۔ یہ کوئی نئی شادی نہیں کریں گی، نیا گھر نہیں بسائیں گی۔ یہ مضامین ہی 2 بالکل الگ الگ تھے جس کو اٹھا کے خلط ملط کر کے ہم نے کچھ سے کچھ بنا دیا۔ اس پہ بہت تفصیلی ہماری ایک سیریز ہے، آپ انشاءاللہ اس کو ہمارے یوٹیوب چینل پہ جا کے دیکھیں، صرف اس روایت کے اوپر اور اس سے متعلق جتنی بھی روایات ہیں ان کے اوپر ہم سے نے بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے حال میں۔